السلام علیکم ناظرین، سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔ کیلنڈر پر آج تاریخ ہے 27 ربیع الثانی، دن بدھ ہے اور انگریزی تاریخ 23 نومبر ہے۔ اپنے میزبان راہی حجازی سے عالمی خبریں سنیے۔ انڈونیشیا کے بعد ترکی میں بھی زلزلہ، بجلی کا نظام منقطع۔ استنبول کے مشرق میں تقریباً 210 کلومیٹر دور ترکیہ کے مغربی علاقے میں 6 شدت زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں، جس کے نتیجے میں 22 افراد کے زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں۔ یورپی زلزلہ پیما مرکز کے مطابق زلزلے کی گہرائی 2 کلومیٹر زیر زمین ریکارڈ کی گئی، جبکہ زلزلے کا مرکز صوبہ ڈوزے کے شہر آئیدن پنار سے 15 کلومیٹر دور ریکارڈ کیا گیا۔ عالمی خبر رساں ایجنسی کے مطابق ترکی میں استنبول اور انقرہ کے علاوہ بلغاریہ، قبرص، یونان، رومانیہ، برطانیہ اور یوکرین میں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے، جبکہ 18 آفٹر شوکس بھی محسوس کیے گئے۔ زلزلے کی وجہ سے استنبول شہر کی بجلی معطل رہی، جبکہ علاقے میں بجلی منقطع ہونے کے ساتھ ساتھ کچھ رہائشیوں کے بالکنیوں سے چھلانگ لگانے کی بھی اطلاعات ہیں۔ ادھر ایک دوسری خبر میں مشرقی ایشیا کے اہم مسلمان ملک انڈونیشیا میں ہولناک زلزلے کے نتیجے میں جاں بحق ہونے والے افراد کی تعداد بڑھ کر 268 ہو گئی ہے، جن میں سے اکثر اسکول جانے والے بچے تھے، جبکہ 370 سے زائد افراد زخمی ہیں۔ واضح ہے کہ ریکٹل اسکیل پر زلزلے کی شدت 5.6 ریکارڈ کی گئی تھی۔ خوفناک زلزلے کے نتیجے میں کئی اسکول زمین بوس ہو گئے۔ تاحال زلزلے میں جاں بحق ہونے والے بچوں کی درست تعداد کا تخمینہ نہیں لگایا جا سکا۔ زلزلے کے نتیجے میں جاوا کی متعدد عمارتیں منہدم ہو گئیں۔ بہت سے لوگ تاحال عمارتوں کے ملبے میں دبے ہوئے ہیں، جنہیں نکالنے کے لیے ریسکیو آپریشن چل رہا ہے۔ تاحال کم از کم 151 افراد لاپتہ ہیں، جبکہ 377 زخمیوں کو طبی امداد دی جا رہی ہے۔ آئین پاکستان کے خلاف اسلامی شعائر استعمال کرنے پر قادیانی وکیل کے خلاف توہین مذہب کا مقدمہ۔ کراچی پولیس نے ایک قادیانی وکیل کی جانب سے اپنے نام میں لفظ سید استعمال کرنے پر اس کے خلاف مقدمہ درج کیا ہے۔ قادیانی وکیل پر یہ بھی الزام ہے کہ اس نے دیگر اسلامی شاعر کا بھی استعمال کیا، جس کی ملک میں رائج توہین مذہب قوانین میں اجازت نہیں ہے۔ کراچی سٹی کورٹ پولیس اسٹیشن میں ایک شہری محمد احمد نے شکایت درج کراتے ہوئے موقف اختیار کیا کہ علی احمد طارق قادیانی ایڈووکیٹ نے عدالت میں دائر اپنی ایک درخواست میں اپنے نام کے ساتھ سید کے علاوہ بسم اللہ اور درود شریف تحریر کیا۔ درخواست گزار نے یاد دہانی کرائی کہ پاکستان کے آئین اور تعزیرات کے تحت قادیانی کمیونٹی اسلامی شاعر استعمال نہیں کر سکتی، اس لیے ایسا کرنے پر قادیانی وکیل کو قانون کے تحت سزا دی جائے۔ واضح ہے کہ پاکستان پینل کوڈ کی دفعہ 298 کے تحت قادیانی گروپ شاعر اسلام کا استعمال نہیں کر سکتا، یعنی ایسی کسی چیز کا استعمال نہیں کر سکتا جس سے قادیانیوں کے مسلمان ہونے کا دھوکہ ہو، کیونکہ قادیانی آئین پاکستان کی شق 263 کے تحت غیر مسلم ہیں۔ FIR درج کرنے سے قبل وکلاء نے کراچی سٹی کورٹ تھانے کا گھیراؤ کیا اور پولیس سے FIR درج کرنے کا مطالبہ کیا۔ اس دوران ایک ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ وکلاء نے پولیس کو FIR درج نہ کرنے پر 1 گھنٹے کا الٹیمیٹم بھی دیا۔ پولیس نے مدعی کی FIR درج کرتے ہوئے وکیل سمیت 7 افراد کو نامزد کیا ہے۔ اس FIR کے اندراج سے قبل 26 ستمبر کو اسی مسلمان شہری محمد احمد کی مدعیت میں عدالتی حکم کے نتیجے میں ایک اور FIR بھی کاٹی گئی تھی، جس میں موقف اختیار کیا گیا تھا کہ مارٹن کوارٹر کی حدود میں قادیانی کمیونٹی نے ایسی عبادت گاہ بنا رکھی ہے جو مسجد جیسی لگتی ہے۔ درخواست گزار کے مطابق کئی مسلمان مسجد سمجھ کر دھوکے سے وہاں نماز پڑھنے کے لیے چلے جاتے ہیں۔ ایسا کرنا مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے مترادف ہے اور امتناع قادیانیت آرڈیننس 1984 کے بھی خلاف ہے۔ اس لیے اس جگہ کو سیل کیا جائے اور اس پر قائم مسجد جیسی نشانیاں جیسے کہ مینار ان کو ختم کیا جائے۔ چمن کروسنگ 8 دن بند رہنے کے بعد کھول دی گئی۔ پاکستان اور افغانستان کی سرحد پر واقع چمن اسپین بولدک کروسنگ 8 روز بعد کھول دی گئی ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان اس کروسنگ کو ایک افغان شہری کی فائرنگ میں پاکستانی اہلکار کی جان جانے کے بعد بند کر دیا گیا تھا، تاہم دونوں جانب سے حکام نے مذاکرات کے بعد گزشتہ روز سرحد کھولنے کا فیصلہ کیا۔ اس حوالے سے ڈپٹی کمشنر چمن عبدالحمید زہری نے ایک ویڈیو پیغام میں کہا کہ گزشتہ 1 ہفتے سے باب
دوستی پر آمد و رفت بحال کرنے کے لیے سول ملٹری کمیٹی کی کئی ملاقاتیں ہوئیں۔ اس کے علاوہ افغان اور پاکستانی حکام کے مابین بات چیت کا سلسلہ جاری رہا۔ ڈی سی عبدالحمید کا مزید کہنا تھا کہ افغان حکام نے ان ملاقاتوں کے دوران اس واقعے پر گہرے رنج و غم اور افسوس کا اظہار کیا اور یقین دلایا کہ مجرم کو ہر صورت گرفتار کیا جائے گا اور اس کو سخت سزا دی جائے گی۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ان ملاقاتوں میں اس بات کا اعادہ کیا گیا کہ آئندہ کسی بھی شرپسند فرد کو دونوں ملکوں کے درمیان بھائی چارے کی فضا کو خراب کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ ڈپٹی کمشنر کا مزید کہنا تھا کہ ہمیں امید ہے کہ آئندہ اس قسم کے واقعات دوبارہ رونما نہیں ہوں گے۔ دوسری جانب مقامی افراد کا کہنا ہے کہ سرحد کھلنے کے ساتھ ہی دونوں جانب آمد و رفت اور تجارتی سرگرمیاں شروع ہو گئی ہیں۔ فلسطینی عمرہ زائرین کے لیے ایجپٹ ایئر کا کنگ عبدالعزیز ایئرپورٹ تک فضائی پل۔ ایجپٹ ایئر نے 5000 فلسطینیوں کو عمرے کی ادائیگی پر لے جانے کے لیے جدہ کے کنگ عبدالعزیز انٹرنیشنل ایئرپورٹ تک فضائی پل قائم کر دیا ہے۔ عرب نیوز کے مطابق مصری ایئر لائن کے بورڈ کے چیئرمین یحییٰ زکریا نے بتایا کہ یہ اقدام مصر کی سول ایوییشن کی وزارت کے اس فیصلے کے بعد لیا گیا ہے جس میں کہا گیا تھا کہ فلسطینی بھائیوں کا حج اور عمرے کی ادائیگی کے لیے حرمین شریفین کا سفر یقینی بنایا جائے۔ ایئر لائن کے بورڈ کے چیئرمین کا کہنا تھا کہ ان پروازوں کے لیے نیا بوئنگ طیارہ B787-9 پہلی مرتبہ استعمال کیا جائے گا جو کہ مہینے میں 4 پروازیں کرے گا۔ فلسطینی ایئر لائنز کے جنرل مینیجر جمال المشہروی نے حج اور عمرہ زائرین کو سہولت پہنچانے کے لیے مدد فراہم کرنے پر ایجپٹ ایئر کا شکریہ ادا کیا ہے۔ ایک دوسری خبر میں دعوت و تبلیغ سے وابستہ پاکستان کے معروف عالم دین مولانا طارق جمیل نے کراچی پہنچ کر وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے مفتی محمد تقی عثمانی سے ان کے بڑے بھائی اور دارالعلوم کراچی کے صدر مفتی محمد رفیع عثمانی کے انتقال پر تعزیت مسنونہ پیش کی ہے۔ اس حوالے سے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹویٹر پر ٹویٹ کرتے ہوئے مولانا طارق جمیل نے لکھا کہ آج کراچی میں مفتی تقی عثمانی صاحب سے ان کے بڑے بھائی مفتی رفیع عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات پر تعزیت کی۔ واضح رہے کہ اس سے قبل پاکستان کے اسٹار وکٹ کیپر بیٹر محمد رضوان نے محمد رفیع عثمانی کے انتقال پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کرتے ہوئے ٹویٹ کی تھی۔ محمد رضوان نے رومن اردو میں کی گئی اپنی ٹویٹ میں لکھا تھا کہ مفتی رفیع عثمانی صاحب امت کا اثاثہ تھے، ان کے انتقال پرمرال پر دل انتہائی رنجیدہ ہے، مگر بندے کی اپنے مالک سے ملاقات اور قریب ہو گئی۔ محمد رضوان نے بارگاہ الہی میں دعا کرتے ہوئے مزید لکھا کہ اللہ پاک ان کے درجات بلند فرمائے اور دونوں جہان میں کامرانی، آسانی اور محبت کا معاملہ فرمائیں۔ 2030 تک انسان چاند پر بس چکے ہوں گے۔ آرٹیمس 1 راکٹ کی لانچنگ کے بعد ناسا کے ایک عہدیدار کا کہنا ہے کہ اس دہائی کے آخر تک انسان چاند پر رہ رہے ہوں گے۔ واضح رہے کہ امریکی ریاست فلوریڈا میں قائم کینیڈی اسپیس اسٹیشن سے متعدد ناکام کوششوں کے بعد بالآخر آرٹیمس 1 مشن پر روانہ ہو گیا۔ بغیر عملے کا یہ مشن چاند کے گرد چکر لگا کر عملے کے ساتھ جانے والی پرواز اور مستقبل کے چاند کے مشن کے لیے راہ ہموار کرے گا۔ آرٹیمس میں ایک اسپیس کرافٹ اور آئن لگا ہے جس میں ایک انسانی جسم کا ماڈل رکھا ہوا ہے تاکہ اس پرواز کے جسم پر پڑنے والے اثرات کی پیمائش کی جا سکے۔ اس پروگرام کے مینیجر کا کہنا تھا کہ یہ لانچنگ انسانی خلائی پرواز کے لیے ایک تاریخی دن تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ طویل مدتی گہری خلا کی تحقیق کی جانب لیا جانے والا پہلا قدم ہے جو صرف امریکہ کے لیے نہیں بلکہ دنیا کے لیے ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ ناسا کے لیے ایک تاریخی دن ہے لیکن یہ ان تمام لوگوں کے لیے بھی ایک تاریخی دن ہے جو انسانی خلائی پروازوں اور خلا کی گہرائیوں کے متعلق تحقیقات کو پسند کرتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم واپس چاند پر جا رہے ہیں، ہم ایک پائیدار پروگرام پر کام کر رہے ہیں اور یہ وہ سواری ہے جو لوگوں کو دوبارہ چاند پر اتارے گی۔ ورلڈ کپ میں سعودی عرب کا بڑا الٹ پھیر، ملک میں عام چھٹی کا اعلان کر دیا گیا۔ فٹ بال ورلڈ کپ کے گروپ میچ میں سعودی عرب نے ارجنٹینا کو 1 کے مقابلے میں 2 گول سے شکست دے کر اس ورلڈ کپ کا بڑا اپ سیٹ کر دیا۔ قطر کے دارالحکومت دوحہ میں کھیلے جانے والے میچ میں ارجنٹینا کی طرف سے پہلا گول لیونل میسی نے کیا لیکن اس کے بعد سعودی عرب نے یکے بعد دیگرے 2 گول کر کے میچ میں فیصلہ کن برتری حاصل کر لی جو میچ کے آخری لمحات تک برقرار رہی۔
سعودی عرب کی جانب سے پہلا گول میچ کے 48ویں منٹ میں صالح الشہری نے کیا، جبکہ دوسرا گول محض 5 منٹ بعد سالم الدویسری نے کیا۔ سعودی عرب کی اس جیت کے بعد خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز کے حکم پر پورے ملک میں عام چھٹی کا اعلان کر دیا گیا، چنانچہ آج بدھ 23 نومبر کو سعودیہ بھر میں عام تعطیل ہے۔ واضح ہے کہ سعودی عرب اور ارجنٹائنا کے میچ کے دوران امیر قطر شیخ تمیم بن حمد الثانی اور سعودی وزیر کھیل شہزادہ عبدالعزیز ابن ترکی الفیصل اسٹیڈیم میں موجود تھے۔ ایک وائرل ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ قطری امیر شیخ تمیم ابن حمد الثانی کو سعودی فین کی طرف سے سعودی عرب کا جھنڈا دیا گیا تو انہوں نے مسکراتے ہوئے اسے لہرا کر گلے میں پہن لیا۔ دوسری جانب میچ میں سعودی وزیر کھیل ٹیم کی جانب سے گول کرنے پر خوشی سے اچھل پڑے اور ایک دوسرے کو گلے لگا کر مبارکباد دی۔ ادھر سعودی وزیر اعظم محمد بن سلمان نے خاندان کے افراد کے ہمراہ سعودی عرب میں میچ دیکھا اور قومی ٹیم کی فتح پر خوشی سے جھوم اٹھے اور سجدہ شکر ادا کیا۔ سعودی عرب کی اس جیت پر نہ صرف ملک بھر میں بلکہ مشرق وسطیٰ اور دیگر اسلامی ممالک میں بھی فٹ بال شائقین جشن منا رہے ہیں۔